مجھ سمیت ہم سب کا یہ سفر اور یہاں بیٹھنا اللہ کریم اس کو ہماری بخشش کا اور مرحومہ کی بخشش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے کوئی قرآن مجید سے ایسی جگہ سے تلاوت نہیں کی جس میں موت کا ذکر ہو۔ عموماً ہم جب محفل کے اندر ایسی محفل میں جاتے ہیں تو ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں جن میں موت کا ذکر ہوتا ہے، ایسے اشعار پڑھتے ہیں جن میں موت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جس ماں نے ان مری اور کشمیر کی پہاڑیوں کے سنگم میں اس مشقت والی زندگی میں اپنے 2 بچوں کو عالم بھی بنایا، ان کی دنیا کی آنکھ بھی کھول دی اور ان کے دین کے بھی روشنی اور شعور عطا کر دیا، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس ماں کے والے سے کہوں کہ وہ ماں مر گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة تھکے نہ بہو، او آخری بندے تو لے کے تھے تک سارے نے ایک باری صحیح اچھی جی آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ۔ تھکیا میں ہونا چاہیے نا، وہ گھر جا روڈ تو ایتھے تو سنگل پہنچے پنڈی ٹوک سیدہ بکرہ منڈی گھر جا روڈ اور صبح نماز پڑھ کے نکلے بابا دے بولن آکھو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا، وہ بندہ جس نے اپنی زندگی گزاری اس حال میں، اپنی زندگی اس حال میں گزاری، زہد کے اندر گزاری، تقوی کے اندر گزاری، ورع کے اندر گزاری، عبادات و ریاضات کے اندر گزاری، زندگی اعمال صالحہ کے اندر گزاری۔ مولا اعمال صالحہ کرنے والے، نیک کام کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، کوئی اور بھی اس کے ساتھ قید موجود ہے۔ فرمایا ہاں اس کے ساتھ قید یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہونا چاہیے نا، وہ مومن بھی ہونا چاہیے نا۔ میں مومن کی کیا تعریف کروں، وہ مومن بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک۔ زندگی اگر ان پہاڑوں میں گزاری، اگر زندگی صحراؤں میں گزاری، اگر زندگی میدانوں میں گزاری، میرا رب فرماتا ہے جب کبھی اسے موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے جب ایسے کسی بندے کو، بندیا کو، ایسے کسی بندے کو، مرد ہو یا عورت ہو، جب انہیں موت آ جاتی ہے، مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، ایسے لوگوں کو پھر میں مرنے نہیں دیتا، انہیں ہمیشہ کے لیے حیات جاودانی عطا کر دیتا۔
مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ نالے سب اصحاب کبار زندہ ہند الولی زندہ میرے علی زندہ نالے غوث جلی سرکار زندہ اٹ جامعہ رضویہ دی آنکھیں سائم ساڑا سردار زندہ ساڑا سردار حضرات گرامی وقت مختصر رہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہو کر مرے ساری زندگی بخاری پڑھتا رہے ساری زندگی حدیث پڑھتا رہے قرآن پڑھتا رہے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو اللہ کا غدار ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہو وہ مر جائے وہ مردہ ہوا کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو وہ دنیا سے چلا بھی جائے وہ مردہ نہیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوا کرتا لاہور کے راوی کے ایک پل کے اس طرف سلاطین عالم کی قبریں ہیں بادشاہوں کی قبریں ہیں بادشاہوں کی اولاد کی قبریں ہیں لیکن ان کی قبروں پہ یہ حسرت امیز اشعار لکھے ہوئے ہیں برمزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد ان کے ہاں یہ حسرت امیز کلمات ہیں ہماری بادشاہیاں دنیا میں ہی تھیں ہمارے جاہ جلال عزت کے شملے وہ دنیا میں ہی تھے آج جب ہم اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے ہمیں کوئی یاد نہیں کرتا اور وہ درویش جو راوی کے اس پار ہے کہتے ہیں اس پتہ نہیں انہوں نے شادی بھی کی یا نہیں کی جن کی اولاد ہی نہیں لیکن نظرات گرامی قدر میں دعوے سے کہتا ہوں حالات کوئی بھی ہو گرمی ہو سردی ہو ماشاء اللہ ہو ملک میں کوئی بھی حالات ہو دن ہو شام ہو رات ہو سحری کا وقت ہو داتا علی حجویری کی قبر پہ چلے جاؤ تمہیں کوئی رب کا قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا کوئی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا نظر آئے گا تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہیں مر دے نہیں یقین تے تک لے جا کے قبراں تے دیوے بل تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر تیرے تن پرست
یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ حضرت ربی بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عاشق ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ زندگی گزری عشق مصطفیٰ میں، زندگی گزری تقوی میں، زندگی گزری صالحیت کے اندر، اور اس غلام کی حالت یہ تھی زندگی میں کبھی کسی نے اس کو ہنستے نہیں دیکھا۔ حضرت ربی بن خراش کو زندگی میں کبھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ کوئی پوچھتا ربی بن خراش ہنستے کیوں نہیں؟ وہ کہتے جو اپنا انجام نہ دیکھے، جو اپنے انجام سے بے خبر ہو، جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو میرے ساتھ کیا بنے گا، جب تک میں اپنا انجام نہ دیکھ لوں میں نہیں ہنسوں گا۔ وہ کہتے جب تک میں اپنا انجام نہ دیکھ لوں نہیں ہنسوں گا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، وقت آ گیا۔ حضرت ربی بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کف سے انشری سے پرواز کر گئی۔ حضرت ربی بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے غسال کو بلایا، غسل دینے والے کو بلایا، آؤ میرے بھائی کی روح نکل چکی ہے، آ کے اسے غسل دو۔ غسل دینے والا آیا۔ یہ بھی بڑا ایک ہنر ہے۔ اب تو یہاں پہ تو مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا، علماء ہی نظر آ رہے ہیں، اور سامعین میں عام لوگ بھی مجھے دینی ذوق رکھنے والے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے شہروں میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کا بھی لوگوں کو طریقہ نہیں آتا۔ اولاد پھر پھرتی ہے ادھر ادھر، اولاد پھرتی ہے مسجدوں سے بابے ڈھونڈنے کے لیے، لوگوں کو منتیں کرنے کے لیے، آؤ ہمارے ابا جان کو غسل دے دو۔ آج اس مائی مرحومہ جن کے اصالے ثواب کی محفل میں اور آپ آئے ہیں، مائی نے اپنے 2 بچوں کو یہاں سے کوسوں میل دور مدرسہ کے اندر چک شہزاد میں اور بھیرے میں چھوڑا، اور میرے اور آپ کے لیے یہ درس ہے کہ آج اگر مائی کے بچے عالم ہیں تو آج دیکھ لیں اس مائی کا ذکر کس طرح ہو رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہاں پہ اتنے لوگ جمع ہیں، آج یہ اس مائی کا فیض ہے، انہوں نے اپنی زندگی ان بچوں کی تربیت کی، اس وجہ سے جب تک ان کی اولاد زندہ ہے اور اس راستے پہ ہے، میرا رب مائی کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ غسال آیا، آ کے غسل دینے کے لیے جب کمرے میں داخل ہوا، وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ڈر کے مارے یا حیران ہو کے باہر بھاگ آیا۔ ان کا بھائی پوچھتا ہے غسل کیوں نہیں دیتے؟ حضرات گرامی قدر وہ کہتا ہے فَغَسَّلْتُهُ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ۔ وہ غسال کہتا ہے میں ویسے باہر نہیں نکلا، میں ویسے باہر نہیں نکلا، حیران ہو گیا ہوں، ڈر گیا ہوں۔ کیوں حیران ہو گئے ہو، کیوں ڈر گئے ہو؟ وہ کہنے لگا جس کو غسل دینے کے لیے مجھے بھیج رہے ہو، جب میں اسے غسل دیتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے جیسے میں اس کو غسل دیتا ہوں وہ اسی طرح ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔
میں اس کو غسل دیتا ہوں وہ ہنستا ہے، میں غسل دیتا ہوں وہ ہنستا ہے۔ آپ کے بھائی نے کہا آج بھی وہ نہ ہنسے، اور بھی نہ ہنسے، اس کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ وہ زندگی میں نہیں ہنستا تھا، زندگی میں نہیں ہنسا کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں نہیں ہنسے، وہ کہتا تھا جب تک میں اپنا انجام نہیں دیکھ لوں گا میں نہیں ہنسوں گا۔ آج وہ اس لیے ہنستا ہے، اس کی روح نکل چکی ہے، اس دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ ہو چکا ہے، آج وہ اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آج وہ اپنی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے۔ بندوں نے ہماری لوگ ہوتے ہیں نا، پھر بات یہ انہونی ہو گئی، لوگوں میں باتیں چل پڑی، بحث ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کیسے ہنس سکتا ہے، کوئی کیسے تبسم کر سکتا ہے۔ لوگ آپس میں باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے غسل دیا۔ جب وہ آپس میں باتیں کرنے والے اندر آئے، قاضی ایاز نے بھی لکھا، امام سہیلی نے بھی لکھا، امام سیوطی نے بھی لکھا۔ کیا لکھا؟ یہ باتیں کرنے والے جب اندر اس میت کے پاس ربی بن خراش کے پاس آئے تو کیا ہوا؟ حضرت ربی بن خراش نے کفن سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، ربی بن خراش نے کفن سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ لوگوں نے سوال کیا، سوال ہونے شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اتتکلم بعد الموت، تیری کیا شان ہے، مرنے کے بعد بھی باتیں کر رہے ہو، مرنے کے بعد بھی کلام کر رہے ہو۔ سوال کیا، مرنے والے نے کہا نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہم مرے نہیں، ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ عرشا فرشاتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شار ازمر نانائی، اور گور پیا کوئی ہو۔ کہا تم بات کر رہے ہو، کہا میں بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد۔ کہا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا استقبلونی، رب تعالیٰ کی طرف سے میرا استقبال ہوا ہے بروح و ریحان، میرے رب تعالیٰ کی طرف سے میرا استقبال ایسے ہوا غیر غضبان، رب تعالیٰ نے میرا معاملہ آسان کر دیا، رب کی پکڑ سے میں محفوظ رہا، روح و ریحان کے پھول میرے ہار میرے گلے کے اندر ڈالے گئے۔ کہا اجلونی اجلونی، اور اپنیاں گلاں بس کرو، اجلونی، اور اپنیاں گلاں بس کرو، مینوں حوالے کرو اگے، اور اپنیاں گلاں بس کرو، ولا تؤخرونی، اور دیر نہ کرو، میری فلائٹ جا رہی ہے، ہن دیر نہ کرو، میری فلائٹ جا رہی ہے، تواڈے مر گئے انہاں دے ماتم کرو، تواڈے مر گئے انہاں نو
نو روو ساڑے نہیں مردے کہ قرآن سے بتاؤ. میں نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ہے نہیں. یہ تو شہیدانے بارے چاہے میں آکھیا میرے محبوب علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے ہیں. کہا صحابہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے جس میں تیر و تلوار چلے, خون بہا, گردنیں کٹی, جسم کی بوٹیاں ہوئیں. کہا صحابہ اس چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. آقا جہاں پہ گردنیں کٹیں وہ چھوٹا جہاد اور بڑا جہاد کون سا ہے؟ کہا جو نفس کے خلاف جہاد ہے, جو نفس کے خلاف جہاد ہے وہ اس سے بڑا جہاد ہے. میں نے کہا اگر چھوٹا جہاد کرنے والے قرآن کی نفس کی روح سے نہیں مرتے وہ زندہ ہیں, تو جو ساری زندگی جہاد اکبر کرتے رہے وہ اولیاء اللہ کیسے مر گئے؟ چار معتبر حوالے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. ربی بن خراش نے کہا جلدی کرو, دیر نہ کرو, میری سواری تیار ہے, سواری تیار ہے, کوئی لینے کے لیے آیا ہوا ہے. ان ابوالقاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ینتظر الصلاۃ علیہ, امام الانبیاء میرے نماز جنازہ کے لیے تشریف لا چکے. حوالہ دے دیا ہے, ذمہ داری ان بزرگوں پہ ڈال رہا ہوں. حضرات گرامی لوگ حیران ہو گئے, لوگ حیران ہو گئے. کیا مرنے کے بعد بھی کوئی بولتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی کلام کیا جا سکتا ہے, مرنے کے بعد بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. کہا نہیں اور سیدھا واپس کار نہیں جانا, تو سمی سیدھے واپس کار نہ جایا کرو. کوئی مسئلہ سمجھ نہ آوے یا کسے پاس ہوں کوئی تواڈے دماغ دے اندر خلل پیدا ہو جائے, کوئی بد عقیدہ تمہارے دماغ کے اندر ایسی بات ڈال دے, تو پھر پہلے گھر نہ جایا کرو, پہلے علماء کی چوکھٹ پہ جا کے ان سے پوچھا کرو عقیدہ تو ہمارا ہی سچا ہے, یہ کیا سن کے ہم آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں سیدھا واپس کر نہیں جانا, اس واسطے کہ مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ ہیں, اور حضور نے فرمایا تھا خذو شطر دینکم عن الحمیرہ. کوئی دین کی بات سمجھ نہ آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھو, وہ متقیہ ہیں, مفتیہ ہیں, فقیہ ہیں. لوگ حضرت عائشہ الصدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہا مسئلہ یہ درپیش ہے, مرنے کے بعد بھی لوگ کلام کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد بھی لوگ بول سکتے ہیں. حضرت عائشہ الصدیقہ نے فرمایا گھبراؤ نہ, دل میں اطمینان رکھ کے گھر چلے جاؤ. میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے, امام الانبیاء نے یہ بھی فرمایا ہے, میری امت میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ مرنے کے بعد بھی بولنے کی قوت عطا فرمائے. ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم. وہ
فخر سے ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ. سارے مل کے بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. علماء کو تو سمجھ آ گیا میں نے کیا کہا. آپ کے لیے ترجمہ کر جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کے نیک بندے کی برکتیں جو زندگی میں موجود ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اسی طرح ان کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو مرنے والے کو جہاں پہ بھی چاہتے دفن کر دیتے. لیکن امام الانبیاء نے فرمایا ادخلوا موتاکم وسط قوم الصالحین. ایک بار بابا دے بلند کہہ دیں سبحان اللہ. پھر کہہ دیں بابا دے بلند سبحان اللہ. آپ یہاں پہ سبحان اللہ کہیں گے میرا وجدان کہتا ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے سبحان اللہ کی صدا یہاں پہ بلند ہوگی. اللہ مرحومہ کے درجے قبر کے اندر بلند فرما دے. ادخلوا موتاکم وسط قوم الصالحین فإن المیت یتعزی بجار السوء. امام الانبیاء نے فرمایا اپنے مردوں کو کسی گندے کے پڑوس میں نہ دفن کرو. اللہ کیا بات ہے. ادخلوا موتاکم وسط قوم الصالحین. صالحین کے قرب میں اپنے مردوں کو دفن کرو. اگر مردہ بدعقیدہ ہو جو ساتھ والا ہے, ساتھ والا پڑوس مردے کا اگر وہ صحیح نہ ہو تو فرمایا اس سے یتعزی بجار السوء, قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. حل ینفع الجار الصالح فی الدنیا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ حل ینفع الجار الصالح فی الاخرہ. اگر قبر میں بھی پڑوس نیک ہو تو کیا قبر میں فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ مر گیا, کتاب ٹھپی کی ہوں جتھے مرضی دفن کرو. کتاب ٹھپی کی ہاں تو سانی ٹھپی کی اسانی نہیں ٹھپن ہوئی. حل ینفع الجار الصالح. حدیثیں کون سی پڑھتے ہیں جو اپنے مطلب کی ہیں, جو میں کر رہا ہوں یہ بھی حدیثیں ہیں. حل ینفع الجار الصالح فی الاخرہ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قبر میں پڑوس صالح ہو, نیک پڑوسی ہو, کیا قبر میں فائدہ ہوتا ہے, آخرت میں فائدہ ہوتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا حل ینفع الجار الصالح فی الدنیا. دنیا میں اگر پڑوسی نیک ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ پڑوسی نیک ہو بندے کی عزت محفوظ ہوتی ہے, زندگی میں رونق ہوتی ہے. فرمایا جس طرح نیک پڑوس دنیا میں فائدہ دیتا ہے اس طرح قبر اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی. جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت ہو وہو مؤمن, مومن ہو, عقیدہ صحیح ہو, اس دنیا سے ظاہراً جب وہ چلا بھی جاتا ہے میرا رب فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. میرا رب فرماتا ہے ہم اسے قبر کے اندر بھی ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو, زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو. بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب. دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو. چونکہ وقت مختصر تھا میں نے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دی, تکلیف نہیں دی, کیونکہ دور و نزدیک سے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں. میں انہی ٹوٹی پھوٹی معروضات کے ساتھ جو ذویل احتشام حضرات علماء کرام جلوہ گر ہیں میں ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں. اگر دوران گفتگو انداز تکلم ان کو پسند نہ آیا ہو یا میری بات کوئی کمزور رہ گئی ہو تو آپ میری اصلاح بھی فرما دیں. میں اللہ کی بارگاہ سے معافی کا بھی خواستگار ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آج کی ساری صحیح کو مشکور فرمائے, اس کوشش کو قبول فرمائے اور مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرما کے درجات کی بلندی نصیب فرمائے. سدا بہار دیویں اس باغے کدی خزانہ آوے, ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے. وما علینا الا البلاغ المبین.